جی الشبا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. اتنا سیریس ہو کے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ روزہ لگ رہا ہے آپ کو کیا؟ نہیں. اچھا یہ بتائیں اتنی نروس کیوں لگ رہی ہیں؟ آپ ویسے ہی کم مسکراتی ہیں یا آج کوئی خاص وجہ ہے؟ آج تھوڑی نروس ہوں. تھوڑی سی نروس ہیں تو نروسنس کو بھگا دیجیے. ٹھیک ہے بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے سیدہ الشبا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. معزز سامعین اکرام اور سجا علی وقار السلام علیکم. آج جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے روزے کی اہمیت. اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں لفظ روزے سے روشناس کرنا ضروری ہے جو اسلامی بنیاد کا تیسرا ارکان ہے. قرآن مجید میں لفظ روزہ صوم بیان کیا گیا ہے کہ جس کے معنی روک کے رکھنا ہے اور شریعہ میں اس بات کی اصطلاح صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کی جاتی اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اے ایمان والو تم پہ فرض کیے گئے ہیں روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار بنو. قرآن کا یہ حصہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ ہمیں پرہیزگاری کا درس دے رہا ہے, ہمیں نیکی کی جانب راغب کر رہا ہے اور ہمیں برائیوں سے دور کر رہا ہے. روزہ ایک انفرادی عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی عبادت بھی. وہ اس طرح سے کہ جو ہم پورا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے, مگر جب روزے کا وقت آتا ہے اور ہمیں پھر بھوک اور پیاس میں ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ جو پورا دن فاقوں میں گزار دیتے ہیں, ان کے بعد کھانے پینے کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوتا, اور روزے کے دوران ہمیں ان لوگوں کے لیے احساس اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. سید علی وقار روزہ صرف جذبے اور احساس کا نام ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے. اور جب ہم روزہ جیسے جو ہمارے جسم میں چربی جمع ہو جاتی ہے اور لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ چربی اور روزے کے ذریعے وہ چربی ہماری گھل جاتی ہے. اور سید علی وقار روزہ ایک بہت ہی مفید عبادت ہے. اس عبادت اگر اسلامی پہلو سے دیکھا جائے تو متقی اور پرہیزگاری کا بہت اہم عنصر ہے جس کا مقصد انسان کو اللہ کے احکامات کی طرف راغب کرنا ہے اور انسان کو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ راغب کرنا ہے اور شر شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. ویری گڈ الشبا, آ جائیے اپنی جگہ پہ آ جائیے. ناظرین یہ تھی الشبا جو کہ دیے گئے موضوع کے اوپر لب کشائی کر رہی تھی. آئیے جانتے ہیں ججز سے ہدا اور الشبا کی اسپیچز کے بارے میں رائے. جی ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتائیے. آج دیکھیں ہدا نے سٹارٹ بہت اچھا لیا, بہت اچھا سٹارٹ اور مجھے لگ رہا تھا کہ انرجی ہے اور یہ آگے بھی بہت اچھا کریں گے, لیکن شاید یہ کنفیوز ہو گئی تھوڑی سی, اور کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کیونکہ جب آپ آتے ہیں تو تھوڑا ہو جاتا ہے, بڑے مقررین بھی بھول جاتے ہیں, تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو بس یہ میں بتانا چاہوں گا کہ دلائل بے شک کم دیں لیکن ضرور دیں اپنی تقریر کے اندر تاکہ وہ مکمل لگے. روزے کی اہمیت اور فرضیت کیوں ہے, بالکل کیوں ہے, کس لیے ہے, ہم تمام اس میں دلائل دیں تاکہ وہ ایک مکمل تقریر لگے اور ایسا لگے کہ آپ نے یہ صحیح اس پہ محنت کی ہے. اور الشبا کا میں یہ بولوں گا کہ الشبا آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے ابھی, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے تلفظ پہ بہت زور دیں, اور تھوڑا سا کانفیڈنس بھی آپ کا کم محسوس ہوا مجھے, لیکن آپ محنت کریں گے انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. اور میرے خاص سے بس آلموسٹ ٹائم پورا ہو گیا تھا الشبا کا, 40-50 سیکنڈ رہ گئے تھے. جی علی بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ مجھے مظہر ہدا کی تقریر اچھی لگی, اور ان کا انداز جس طرح سے انہوں نے اسٹارٹ لیا بہت اچھا اسٹارٹ لیا, اور مجھے لگا کہیں وہ بھول رہی تھیں, لیکن لکھی ہوئی تقریر سے ہٹ کے انہوں نے فی البدی تقریر کی کوشش کی. یہ پلس پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں نے ان کو گریس مارکس بھی دیے. الشبا کی جہاں تک تقریر کا تعلق ہے, چھوٹی بھی ہے ابھی, مجھے لگا تاثرات سے خالی تقریر تھی. مجھے تاثرات ان کی تقریر میں نظر نہیں آئے, مواد اور عنوان سے مطابقت مجھے نظر نہیں آئی ان کی تقریر میں, اور تلفظ کی بے انتہا غلطیاں تھیں. رزلٹ تیار؟ جی جناب رزلٹ تیار ہے. ٹھیک ہے جی, تو پھر
ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے سر, آپ کا بھی متفق کا فیصلہ؟ بالکل بالکل, واہ زبردست. جی ناظرین, اس وقت میرے ہاتھ میں وہ 2 نام موجود ہیں جنہوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے, اور ان میں پہلا نام ہے مدثر علی, آپ کا بہت بہت مبارک ہو آپ کو. دوسرا نام جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے کوارٹر فائنلز میں, ان کا نام ہے سید محمد حیدر. مدثر آپ کو اور حیدر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ہدا اور الشبا مایوس نہیں ہونا بالکل بھی, ٹھیک ہے, ہمت نہیں ہارنی, نیکسٹ ٹائم مزید تیاری سے آنا ہے, ٹھیک ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام خطیب مستقبل کے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان مظہر احمد خان کو اجازت دیجیے پروگرام خطیب مستقبل کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.